الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ نفل نمازوں سے متعلق آج کا ہمارا 39واں درس ہے۔ کچھ نمازیں ایسی ہیں نفل نمازیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مختلف اسباب کی بنا پر مشروع فرمایا ہے، یعنی وہ نماز بذات خود ایک نماز نفل نہیں ہے بلکہ کچھ سبب پیدا ہوا، اس کی وجہ سے وہ نماز رکھی گئی ہے نفل نماز۔ تو مومن کو چاہیے کہ جب بھی ایسا موقع مناسبت آئے تو ان اسباب کی موجودگی میں ان کو کرے، اس نماز کو بھی پڑھ سکتا ہے اور پڑھنا چاہیے۔ تو وہ کون کون سی نمازیں ہیں جو کسی سبب کی وجہ سے پڑھی جاتی ہیں لیکن نفل نمازیں؟ تو پہلی، وضو کے بعد 2 رکعتیں پڑھنا۔ اس کا سبب کیا ہے؟ وضو ہے۔ کوئی وضو کر لیتا ہے تو یہ سبب بن گیا، وجہ بن گیا 2 رکعت نماز پڑھنے کا، تو اس کو کہتے ہیں سبب والی نماز۔ دوسری، تحیۃ المسجد، مسجد میں داخل ہونے کی نماز۔ اس کا سبب کیا ہے؟ مسجد میں داخل ہونا۔ کوئی مسجد میں داخل ہوا اور بیٹھنا چاہتا ہے، چاہے تلاوت کے لیے بیٹھنا چاہتا ہے یا کسی اور جائز کام کے لیے وہ مسجد میں ٹھہرنا اور بیٹھنا چاہتا ہے، تو مسجد میں داخل ہونا یہ سبب بن گیا 2 رکعت نماز پڑھنے کا، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سبب والی نماز۔ تیسری، مقام ابراہیم کے پیچھے طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا۔ یہ موقت سنت ہے اور اس کا سبب کیا ہے؟ طواف کرنے کی وجہ سے یہ 2 رکعت کیا ہے؟ پڑھنا ہے۔ اسی طرح چوتھی جو ہے نماز توبہ، صلاۃ التوبہ، اس کا سبب کیا ہے؟ توبہ کا عزم کرنا۔ کوئی انسان چاہتا ہے، گناہ ہوا اس سے، شرمندگی ہوئی اور وہ چاہتا ہے توبہ کرے، تو جب پختہ ارادہ کر لیا توبہ کرنے کا کہ اب کے بعد سے ہم گناہ نہیں کریں گے، تو ایسی صورت میں کیا کرے؟ تو جب بندہ کوئی گناہ کرے اور توبہ کرنا چاہے تو اس کے لیے 2 رکعت پڑھنا مشروع ہے، پڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ نماز بندے اور اس کے پروردگار کے درمیان کیا ہے؟ مضبوط ترین رابطہ ہے۔ شرمندگی ہوئی، ندامت ہوئی، گناہ یاد آیا، اب توبہ کرنا چاہتا ہے تو 2 رکعت پڑھتا ہے، پھر توبہ کر لے اللہ تعالیٰ سے۔ 5ویں، نماز استخارہ۔ نماز استخارہ یہ بھی سبب والی نماز۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے کسی اہم ترین معاملے میں بہتری طلب کرنا۔ کوئی معاملہ ہے، کوئی فیصلہ لینا چاہتا ہے، اس میں خیر مجھے ملے، تو ایسی صورت میں کیا کرے؟ نماز استخارہ پڑھے۔ نماز استخارہ کیسے پڑھی جاتی ہے؟ 2 رکعتیں جیسے عام انداز میں پڑھی جاتی ہے وہ پڑھ لی جائے، سلام علام پھیر لیا جائے، اور استخارہ کی ایک دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، وہ دعا پڑھ لی جائے، ہو گیا استخارہ۔ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرنا ہے۔ تو یہ اس کا سبب کیا بنتا ہے؟ انسان کو کوئی معاملہ پیش آیا ہے، اس میں بہتری چاہتا ہے، بھلائی چاہتا ہے کہ دنیا میں بھی اس کی بھلائی مجھے ملے، آخرت میں بھی ملے، مال میں بھی ملے، اولاد میں بھی ملے، یہ سب چاہتا ہے، تو اس کے لیے 2 رکعت پڑھے۔ یہ 5ویں نماز ہوگی۔ اسی طرح 6ٹھی نماز سبب والی نماز میں سے آتا ہے اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکعت نفل پڑھ لینا۔ اذان ہو گئی ہے، اقامت یعنی تکبیر جماعت کھڑی ہونے کے لیے کی جاتی ہے، آپ نے سنن رواتب پڑھ لیا ہے جو نماز کے پہلے کی سنت ہے، اب 2 رکعت پڑھ سکتا ہے اس کو۔ تو یہ اذان اور اقامت کے درمیان ہی ہے، اس کے آگے، اس سے پہلے بھی نہیں، بعد میں بھی، تو یہ ایک سبب ہے۔ اسی طرح ایک نماز ہے جس کو نماز کسوف اور خسوف کہا جاتا ہے، جس کو ہم عام زبان میں کیا کہتے ہیں؟ سورج یا چاند گرہن کی نماز۔ یہ بھی نفل نماز ہے لیکن اس میں معاملہ یہ ہے کہ یہ کفایہ ہوتی ہے، کچھ لوگ ادا کر لیں گے سورج گرہن دیکھ کر یا چاند گرہن دکھ گیا انہیں، تو دیکھنے کی صورت میں کیا ہے؟ اس نماز کو پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ نماز سورج گرہن یا چاند گرہن کی ظاہری صورت حال کے وقت پڑھی جاتی ہے، ویسے ہمیشہ تو پڑھنا نہیں، جب سورج گرہن ہوا یا چاند گرہن ہوا اور آپ نے دیکھ لیا تو پڑھا جائے گا۔ اس کے علاوہ نماز استسقاء ہے، سبب والی نماز۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ بارش کی دعا کی نماز ہے، یہ شدید ضرورت کے وقت بارش طلب کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ بارش کی بہت ضرورت ہے، سب کو ضرورت ہے، بارش طلب کرنا ہے تو دعائیں تو کرتا ہی ہے انسان، لیکن یہ بھی ایک نماز ہے جو پڑھی جانی چاہیے۔ اسی طرح حالانکہ اس کا کوئی اتنا خاص سبب نہیں ہے، لیکن یہ نماز علماء نے اس کو بھی سبب میں قرار دیا۔ اسی طرح نبی نماز کیا ہے؟ عیدین کی نماز۔ عیدین کی نماز عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دنوں میں پڑھی جاتی ہے، یہ عیدین کی نماز کہلاتی ہے۔
اس کے علاوہ اور بھی نمازوں کو علماء نے سبب والی نماز قرار دیا ہے، لیکن اس میں علماء کا کچھ اختلاف ہے۔ جتنی نمازیں جو متفق علیہ ہے جس میں یہ نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ اس کا جنازہ بھی ایک سبب کی نماز، جنازہ کی جو نماز ہوتی ہے یہ بھی سببی نماز ہے۔ کسی کا انتقال ہو گیا اور جنازہ تیار ہو گیا، میت ہے، تو وہ بھی کیا ہے؟ سبب ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ سب کسی وجہ سے ہوتی ہے، وہ سبب نہیں پائے گا تو وہ نماز بھی نہیں رہے گی۔ کوئی وضو نہیں کیا تو وضو کی نماز وہ نہیں پڑھے گا۔ تو ایسے ہی مسجد میں داخل نہیں ہوا تو نہیں پڑھے گا، جب تک داخل نہیں ہوا جب تک نہیں پڑھ سکتا۔ داخل ہونے کے بعد اس کا مقصد ہے بیٹھنا یا کچھ تلاوت کرنا، تو اس میں یہ وہ نمازیں ہیں جس کو علماء یہ کہتے ہیں کہ جو مکروہ اوقات ہے اس میں پڑھا جا سکتا ہے۔ مکروہ اوقات 3 ہے نا، جانتے ہیں آپ لوگ، تو اس میں کون سی نماز نہیں پڑھی جائے گی؟ مطلق نفل نماز، جو انسان کسی وجہ سے نہیں بلکہ وہ اللہ سے قریب ہونے کے لیے نماز پڑھے، حالانکہ سبھی باتیں اللہ سے قریب ہونے کے لیے ہوتی ہے لیکن اس کا کوئی سبب نہیں ہوتا، لیکن یہ جو نماز ہے اس کا ایک سبب ایک وجہ ہوتا ہے، جیسے ہم نے بتایا، تو یہ سبب کی وجہ سے ہوا ہے، اس لیے یہ مکروہ اوقات میں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اب کوئی انسان ایسے وقت میں وضو کر رہا ہے جس میں مکروہ وقت ہے لیکن وہ پڑھتا ہے، اس کا معمول ہے تو پڑھ سکتا ہے۔ مکروہ وقت میں داخل ہو گیا مسجد میں، وہ پڑھتا ہے، اس کی عادت ہے، پڑھ سکتا ہے، تو یہ مکروہ اوقات میں پڑھی جا سکتی ہے۔ ایسی جنازہ مکروہ وقت میں ہو گیا تو اس میں بھی پڑھی جا سکتی ہے کہ جنازہ میت جو ہے ایک سبب ہے۔ تو بہرحال اس میں علماء کا اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال یہ نمازوں کو علماء نے کہا کہ مکروہ اوقات میں، لیکن مطلق جو نفل ہوتی ہے جس کا کوئی سبب نہیں ہوتا وہ مکروہ اوقات میں نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں ان نمازوں کا بھی اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں مومنوں اہل توحید کی مغفرت فرما، آمین۔